السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں سعد مصطفیٰ اسلامیات کے لیے آج ہمارا کلاس 10 کے لیے جو لیکچر ہے، آج ہم زکوٰۃ کا ٹاپک شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ کلیئر ہے کہ چیپٹر 2 ہم کر رہے ہیں، تو چیپٹر 2 میں بہت سے ٹاپک ہیں۔ اس کا بیسک جو ہے کہ ایمانیات و عبادات، تو ایمانیات و عبادات میں کچھ ایمانیات کی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اب اس میں عبادات کا ذکر ہوگا۔ عبادات میں زکوٰۃ کا بتایا گیا ہے، تو آج ہم شروع کریں گے۔ پیج نمبر 19 آپ کے سامنے رہے گا، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، ہائی لائٹر آپ یوز کریں گے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور آنسر ہم اس میں اپنا مارک بھی کرتے رہیں گے، جو شارٹ کوشچن بنیں گے، ایڈیشنل کچھ بنیں گے تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو پیج نمبر 19 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے، پاک ہونا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ باقی ساری چیزیں تو ایزی ہیں، تو میں ایک لفظ یہاں پہ لکھتا ہوں، مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ قرآن پاک میں ہے 10th پارہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تو یہ ہے کہ 8 کیٹیگری ہیں تو مصارف زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے، پاک لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں سے، یعنی باطنی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو اندر کی ہیں، ظاہر تو ظاہر ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے، باطنی جو چیزیں نظر نہیں آنے والی ہوتی ہیں، تو وہ جیسے بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے، بخل لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد، عاقل کا مطلب عقل مند، اچھا، اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال، قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو، زائد لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی وہ سامان، وہ چیزیں جو ہم استعمال نہیں کر رہے تو اس سے جو زیادہ ہوگا تو وہ ہم زکوٰۃ کے لیے مال استعمال کریں گے، اور وہ 1 سال گزرنا کنڈیشن ہے۔ آگے ہے جی 52.5 تولے چاندی، تو یہاں ہم نصاب لکھیں گے۔ نصاب کا مطلب نصاب زکوٰۃ، زکوٰۃ کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ جن لوگوں پہ ہے وہ کتنا مال ہونا چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 کو ہم 52/1/2 بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اور چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ تو یہاں 3-4 لفظ ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، 52.5 تولے، 7.5 تولے، 2.5%، 40واں حصہ۔ 2.5% اور 40واں حصہ جو ہے نا، اس میں یہ آپشن پہ آ سکتا ہے، تو 2.5% ہوتا ہے جی 2.5، یہ انتہائی اہم ہے، پیپر میں آپشن کے طور پہ یہ آ سکتا ہے، آئے گا، کیونکہ ہماری اس سے پہلے جو بک تھی اس میں بھی چیزیں تھیں، تو یہ آتا ہے 2.5، 2.5% ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب، یہ سارا ہائی لائٹ کریں گے، کیا ہے؟ 5 اونٹ، 30 گائے اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں، تو یہ تینوں چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، یعنی کسی بندے کے پاس اگر نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی ہے یا سونا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اتنے پیسے ہیں تو تب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے جی، زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے۔ فرض لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے، پچھلی امتوں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ایزی ہے نا، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے یہ اچھے سے سننا ہے۔ تو 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، روزوں کا مطلب روزوں سے پہلے ہائی لائٹ کریں گے۔
زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ذکر فرمایا. نماز لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم ہے، جیسے آگے آیت بھی آ رہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگلے پیج پہ ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں کا لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. تو یہاں ایک ہم سوال بنائیں گے، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آنسر ہے کہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا. نمبر 4، حج کرنا. اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. صحیح بخاری، یہ ریفرنس کے طور پہ ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے. آگے جی، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی کیا. اور جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائلائٹ کریں گے نام حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار، زکوٰۃ لفظ ہائلائٹ کرنے، کون سی بات کا انکار کر رہے تھے؟ زکوٰۃ کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان، جہاد لفظ ہائلائٹ کرنے، یعنی میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں. آگے ہے جی، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں ان کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا. ٹھیک ہے. آگے جی، فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے. بارش کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اور کیا ہوتا ہے جی، اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو بارش اور رحمت نازل فرماتے ہیں انسانوں کے گناہوں کی کے باوجود کیوں ہوتی ہیں یہ ساری نعمتیں اور انعامات، کہ اور بھی مخلوقات ہیں دنیا میں زمین پہ رہنے والی، تو ان کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں. آگے جی، عشر کا مفہوم، یہاں پہ ایک سوال ہم لکھیں گے. عشر کا مفہوم لکھیں تو آنسر یہاں سے شروع کریں گے. عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ، 10واں حصہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اور دینی اسلام میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. زمینی پیداوار لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. تو عشر کا ہم یہاں پہ لکھیں گے، عشر عشرہ سے ہے، 10واں حصہ. باقی ڈیٹیل ہم کر رہے ہیں اس میں آگے. اور کیا ہے جی عشر 10واں حصہ. آگے ہے جی، ارشاد باری تعالیٰ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. کس دن؟ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے. آگے ہے جی، جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو. یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے بات کو، کہ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے. یہاں ہائلائٹ کریں گے، اس پر عشر ہے، 10واں حصہ. جو پانی ہمیں نہیں لگانا پڑتا، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے تو اس میں. اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر. نصف عشر ہائلائٹ کریں. نصف عشر کا مطلب کیا ہوگا جی؟ 5. عشر کا مطلب 10 اور ہاف عشر، نصف عشر کتنا بنے گا؟ 5. تو بڑا ایزی ہے. یعنی عشر، نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ 5% ہائلائٹ کریں گے. 20واں حصہ 5%، دونوں لفظ ہائلائٹ کریں گے. جو بھی آپشن آئے گا تو ہم اسے چوز کریں گے. سرکاری ٹیکس وغیرہ سے وغیرہ سے ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا. عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، عشر زمینی پیداوار کا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے. یعنی زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے جی؟ 1 سال گزرنا.
جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ہوگا۔ آگے جی اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، تو یہاں ہم ایک تیسرا سوال بنائیں گے، زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد لکھیں، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کون کون سے ہیں جی؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو، روح لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے، یعنی چلتی رہتی ہے، سرکل اور یا گردش میں دولت رہتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ نتیجتاً جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے، اور دولت صرف گداگری کا مطلب ہے بھیک مانگنا، لوگ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو، طبقاتی کا مطلب مختلف جو طبقے گروپ بنے ہیں، امیر غریب کا جو فرق آیا ہوا ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگے یہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، ریڈنگ میں نے کی آپ کے لیے۔ تو یہاں ہم نے 2-3 چیزیں جو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ کیا مصارف زکوٰۃ پوچھی جا سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے۔ نصاب زکوٰۃ، یہ شارٹ کویشچن بھی یاد کرنا ہے کہ نصاب زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے وہ ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ 2.5 زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہوتی ہے؟ 2.5 2.5 ہمیں اس میں ادا کرنی ہے۔ اور عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ 10واں حصہ۔ یہاں ایک چیز ہم نے کی تھی کہ اگر پانی ہمیں نہیں لگانا پڑے چشموں سے یا بارش سے ہو جاتا ہے تو پھر ہم پورا ادا کریں گے۔ اگر پانی ہمیں خود لگانا پڑے گا، مصنوعی طریقے اختیار کرنے میں، کنویں یا نہر یا یہ چیزیں جو ہم ارینج کرتے ہیں، ٹیوب ویل کا استعمال کرتے ہیں، فیول یوز ہوتا ہے اس میں، تو اس میں پھر ہم نصف عشر یعنی 5% دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی ہمارے پاس ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ عشر کا مفہوم لکھیں، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد لکھیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رہیں گی تو پھر ہماری ایکسرسائز بھی ہمارے لیے ایزی ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ آپ نے اسے یاد کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک دینا ہے۔ اللہ حافظ۔